کراچی میں HIV کے جو کیسز دن بدن سامنے آ رہے ہیں، نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس نے صحت کے نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور متاثرین کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ معصوم بچے ہیں۔ زیادہ کیسز میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو آلودہ سرنجز ہیں یا ری یوز سرنجز ہیں جو آلریڈی پہلے سے ہی کسی HIV کے پیشنٹ کو لگ چکی ہوتی ہیں وہ ان بچوں کو لگا دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے HIV کا مرض ان میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں چلتا بہت عرصے تک، اور جب پتہ چلتا ہے تو تب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ HIV کو مریض کو لگی ہوئی ان کو لگائیں، اگر وہ ری یوزڈ ہیں تو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان میں یہ چیز پھیل رہی ہے۔ اگر آپ صرف سٹیٹسٹکس دیکھ لیں بیفور وی گو ٹو آور اسٹیم گیسٹ، رواں سال پہلے 3 مہینے میں سندھ میں تقریباً 900 نئے HIV کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان 900 میں 329 بچے شامل ہیں، اور ابھی جو کلثوم بھائی ولی کا اسپتال وہاں تو اٹ از اے کیٹاسٹراف، وہاں پہ متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھ کر 102 ہو گئی ہے۔ ہم جب بھی یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں ہمارے مہمانوں سے یہ سوال ہوتا ہے، پہلا سوال کیوں، دوسرا سوال کیسے، اور تیسرا سوال کوئی ہے دیکھنے والا یا نہیں۔ نن ادر دین ذاکر حسین سمو صاحب، سابق ڈرگ انسپکٹر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے بہتر کوئی معاملے پہ بات کرنے کے لیے تو ذاکر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ سمو صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آنے کے لیے۔ بہت ہی گریو سچویشن ہے اس وقت، کیا آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں، کیا اطلاعات ہیں، کیوں ہو رہا ہے، کیسز کیوں پھیل رہے ہیں؟ رتو ڈیرو والا ہمیں جو ڈراؤنا سین تھا وہ دوبارہ ہمیں خدا نخواستہ نظر آ رہا ہے۔ وہ تو ابھی کراچی میں بھی ہو رہا ہے، رتو ڈیرے والا جو سسٹم ہے، اگر یہ اور ٹیسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ریشو اور بڑھ جائے۔ تو اس کا جو مین کاز ہے وہ سرنجز ہے، جو کچھ سرنجز ایسی تھی جس پہ ڈریپ نے ان کے اوپر بین لگا دیا تھا، لیکن وہ اس کے بعد بھی مارکیٹ میں سیل ہوتی رہی۔ ہمارا جو ابھی موجودہ چیف ڈرگ انسپکٹر ہے، 2023 میں اس نے یہ ایک بڑی کھیپ پکڑی تھی جس میں 5-6 گاڑیاں تھیں۔ اس کے بعد وہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ اس کو خود بہتر جانتا ہے، اور وہ سرنجز مارکیٹ میں پھیل گئی، وہ پوری سندھ میں، اور ہر مہینے وہ اپنی سپلائی دیتے رہے ہیں مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے یہ ابھی جو نہیں ہے، یہ جو رزلٹ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، اس میں ایک میرا اپنا بھتیجے کا بیٹا ہے جس کی عمر 2 سال ہے، زوحان، وہ بھی اس میں افیکٹ ہو گیا ہے، جس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ۔ ایکچولی اس کا جو مین کاز ہے، ڈرگ انسپکٹر صاحبان نے اس بات کو بڑا ہلکا لیا اور اس پہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ کے اوپر میں نے ایک رائٹنگ میں سیکریٹری ہیلتھ کو اپلیکیشن بھیجی، لیٹر بھیجا، اس کی کاپی چیف سیکریٹری کو بھیجی، محترم بلاول بھٹو زرداری کو بھیجی، اس کے علاوہ چیف منسٹر کو بھیجی، ہیلتھ منسٹر کو بھیجی، کوئی ایکشن نہیں ہوا اس پہ۔ اس کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور ابھی تو یہ حالت ہے کہ ہم آفس میں جاتے ہیں سیکریٹریٹ میں تو ہم سے مل بھی نہیں رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی آفیسر بھی تھا یا نہیں تھا۔ یہ پوزیشن ہے صرف کمپلین کرنے کے اوپر۔ تو ابھی میں یہ رائٹ رکھتا ہوں کہ میں کچھ دنوں میں ہائی کورٹ میں چلا جاؤں ان کے خلاف، یہ میرا رائٹ ہے، اور یہ تو میرا اپنا ایک ہوتا ہے، لیکن پوری سندھ کے لیے ہم پہلے بھی لڑیں، ابھی بھی لڑیں گے، اور جو کہیں کا بھی بچہ ہو، اور تھرو آؤٹ پاکستان۔ یہ مین کاز اس کا، یہ کراچی میں کہیں پہ بناتے تھے جو ہمارے اس انسپکٹر صاحب کو پتہ تھا، اور یہ پورے پاکستان میں اس کی سپلائی گئی ہے۔ میرے خیال تو کچھ دنوں میں نہ جائیں، میرے خیال سے فوری ہی چلے جائیں، کیونکہ یہ ہمارے فیوچر کا بھی معاملہ ہے۔ میں چاہوں گا یہ جو آپ انجیکشن کی جس کی آپ بات بتا رہے ہیں، بینڈ جو انجیکشن تھا، یہ بینڈ کیوں کیا گیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اور اس کے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ HIV ایڈز ری یوزیبل انجیکشن لگانے سے ہوتا ہے، لیکن کیا یہ انجیکشن جو آپ بتا رہے ہیں فرسٹ یوز پہ ہی یہ وائرس انڈیوس کر رہا ہے؟ جی ایسے ہی ہے۔ یہ بیسیکلی یہ تھا کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ آٹو لاک نہیں تھی۔ صحیح۔ ڈریپ نے بین اس لیے لگایا کہ انجیکشن آٹو لاک نہیں ہے، اس میں چانس ہے ری یوز کرنے کے،
تو اس پہ بین لگا دو، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو آٹو لاک سرنجز ہے اس کو الو کیا. اور یہ جو سرنجز ہے یہ انہوں نے شو ہی نہیں کی جو انہوں نے پکڑی تھی. اگر ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو سیل کرتے ہیں، سیل کرنے کے بعد کوالٹی کنٹرول بورڈ کو ہم جو نہیں ہے وہ کیس ریفر کرتے ہیں. پھر بورڈ اس کی اسکروٹنی کرتا ہے، بورڈ ہمیں اس کی پھر پرمیشن دیتا ہے کہ ابھی آپ جو نہیں ہے کورٹ میں جا کے کمپلینٹ فائل کریں. کوئی بھی انہوں نے اسٹور نہیں لیا، اس کا ظاہر ہی نہیں کیا کہ ہم اچھا یہ تو ایسے ہے کہ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ریڈ کیا. جی ریڈ کرنے کے انہوں نے خود ہی نے اپنی فگر یہ جو تصویریں ہیں وہ گوگل پہ لگا دی، اخبار میں آ گیا سب. اس وجہ سے یہ ظاہر ہو گیا، نہیں تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے. صحیح صحیح صحیح. اور ابھی بھی کیا ہم یہ ابھی نہیں کر سکتے آئیڈینٹیفائی کہ کتنی مطلب ان لاکیبل سرنجز اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی جو پریکٹس میں ہیں، استعمال ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایک وجہ بھی ہے نا، شاید یہ ری یوز ہو سکتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا نا. جس طریقے سے آپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سرنجز جو نہیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، ہے نا. اب اس کا یہ کرنا کہ کتنی ہیں، یہ تو ہیوج کوانٹٹی میں ہے جو یہ بھیج چکے ہیں جو نہیں ہے. ابھی ایک میڈیکل اسٹور نے فرض کرو اس نے کوئی 10-50 لے کے رکھی ہوئی ہے تو وہ ان کو جو نہیں ہے ڈسٹرا نہیں کرے گا جب تک ریڈ نہ ہو. وہ ڈرگ انسپیکٹر اٹھائے نہیں، یہ نہیں کرے، کوئی بھی اپنا لاش. لیکن کسی کی جان آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں صرف اپنے ریٹ کے چکر میں. اور میں آپ اس لوگوں میں کی زندگیوں سے سمو صاحب ایک تعداد اگر آپ بتا سکیں کہ یہ لاکھوں میں ہے پورے پاکستان میں. دیکھیں نا، یہ میں جو نہیں ہے حیدرآباد میں گلشن اقبال میں، ساری کراچی میں گلشن اقبال میں ایک ولید ڈسٹریبیوٹر ہے، اس کے اوپر بھی ریڈ ہوا. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے ان کے سیمپل فیل کر دیے. فیل کرنے کے بعد جو ہماری کوالٹی کنٹرول بورڈ کی جو سیکریٹری ہے وہ کافی دنوں کے بعد لیٹر لکھتی ہے کہ بھئی اس پہ بین لگا. بھائی تمہیں تو فوراً لینا چاہیے تھا نا ایکشن. اچھا اب اس میں سمو صاحب سندھ حکومت نے یا محکمہ صحت نے یہ کیا ہے کہ کارروائی کی ہے. کارروائی یہ کی ہے خاص طور پہ ولیکا اسپتال میں ڈسپینسر کو معطل کر دیا، ڈاکٹرز کو 2 معطل کیا، ابھی 37 لوگوں کو مزید معطل کیا. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ روٹ کاز ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ صحیح میڈیکل پریکٹسز نہیں کر رہے، لیکن یہ تو اسپتال کی میڈیکل پریکٹس سے اوپر کی چیز ہے. یہ تو ہسپتال سے پہنچنے سے پہلے ہی ہم ایڈز بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. یہ اس ایکشن سے ہم لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں، کیونکہ سیمپل اٹھا کے لیبارٹری میں بھیجنا یا ان رجسٹرڈ کو یا سب اسٹینڈرڈ ڈرگس کو سیل کرنا یہ ڈرگ انسپیکٹر کا پاور ہے. تو ہمیں ہاسپٹل میں جو چیز ہم اویلیبل کروائیں گے تو وہ وہی چیز لیں گے نا. جی اس میں وہ ڈسپینسر تو جا کے ٹیسٹ نہیں کروائے گا یا ڈاکٹر تو جا کے ٹیسٹ نہیں کروائے گا. ایک پرچیزنگ کی ایک اسکروٹنی کمیٹی ہوتی ہے جو سب کی اسکروٹنی کر کے اس کے بعد وہ جو نہیں ہے فیکٹریوں کی سے جو نہیں آرڈر لیتے ہیں. اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے ایڈز بانٹ دیا بچوں میں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ یہ بین سرنجز ایک سرکاری ادارے میں رکھ رہا ہے نا، تو اس کا کوئی پرسنل فائدہ ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو ظاہر ہے اس کو یا تو کوئی کمیشن مل رہا ہے، کچھ مل رہا ہے. یہ ہر بات جو نہیں آدمی سمجھتا ہے. میں نے جو کمپلین کی ہے سیکریٹری کو اس میں نے ڈیٹیل لکھا ہوا ہے. اس میں نے ڈیٹیل لکھا ہوا، آپ پڑھ کر دیکھ لینا کہ اس میں نے کیا لکھا ہے. اچھا سمو صاحب مجھے اب یہ بتائیے، اب تو آ جاتے ہیں اس چیز پہ کہ جاگتے رہنا ساڑھے اٹھتے نہ رہنا والی بات ہے. اگر آج میں یا میرے گھر کا کوئی بچہ جاتا ہے ہسپتال، ان سرنجز کی کیا پہچان ہے؟ میں کیسے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو سیف رکھوں کہ ان موت بانٹتے انجیکشنز جو ہے نا کیونکہ ہمارے یہاں اسپتال میں جانے کا کلچر ہے، لیکن ہمارے یہاں ڈسپینسریز جو کہ لوکل کھلی ہیں ان میں جانے کا زیادہ کلچر ہے. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں یہ جو نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ جو سرنج آٹو لاک نہیں ہے اس کا یوز کرنا ہی نہیں ہے. آٹو لاک سرنج میں یہ جو نہیں ہے سیفٹی ہوتی ہے کہ سیکنڈ ٹائم وہ یوز نہیں ہو پائے گی. جی اب اس وقت یہی سیفٹی.
یعنی کہ صحیح. اگر تو اب ہم میں جا جاؤں رہے ہیں ڈسپینسری اور اور ہم وہاں جا پوچھیں کر ہاں میرے خیال میں بائی ڈیفالٹ بھی آپ کسی فارمیسی پر اگر جاتے ہیں اور آپ ان سے سرنج مانگتے ہیں تو وہ ان کو لاک والی ہی سرنج اب دیتے ہیں, یا پھر یہ کہ کسی کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے اور اس کو وہ سٹاک نکالنا ہے تو بس میک شور کر لیں میرے خیال میں کہ آپ لاکیبل سرنج لے لیں. ایسے ابھی تو میرے جی اتنی جو نہیں ہے زیادہ مارکیٹ میں بات پھیل گئی ہے, جی تو ان کو ابھی ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ریڈ ہو جائے, یہ ہو جائے, کمشنر آ جائے, تو ہو سکتا ہے ابھی نہ ملے. باقی جو نہیں ہے ہم آدمی میں ایک پبلک میں ایک اویئرنیس پھیلا دیں جی کہ آٹو لاک سرنج کے علاوہ دوسری کوئی سرنج یوز نہ کریں, اچھا یہ ان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے ذاکر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایک تو آپ کے پوتے کے لیے آپ کو انصاف مل سکے, اور جب آپ عدالت جاتے ہیں نہ صرف یہ آپ کی فیملی کے لیے, بہت سارے اور بچوں کے لیے جو کہ HIV سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی انصاف لے کر آ سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیسز اب آئندہ نہ دکھیں جتنی تیزی سے ہم ولیکا کے دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے رتو ڈیرو والے کیسز دیکھے, پنجاب میں ہم نے HIV کے کیسز دیکھے. اب ان کو ایک بریک لگنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.